بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کو ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن کے اسباق میں سے آج ہم 39واں سبق کہ جس کا عنوان اونٹ، گھائیں، بھیڑ، بکری کی زکوٰۃ ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اونٹ کے کچھ نصابات پڑھے تھے، انہی نصابات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج اونٹ کے نصاب باقی جو بچتے ہیں ان کو پڑھیں گے۔ تو آ جاتے ہیں طرف۔ 4 اونٹ کے نصاب ہم نے پڑھے تھے، جن میں پہلا 5 اونٹ، دوسرا 10 اونٹ، چوتھا 15 اونٹ اور تیسرا 15 اونٹ اور چوتھا 20 اونٹ تھے۔ 5واں نصاب 25 اونٹ اور ان کی زکوٰۃ 5 بھیڑیں۔ پہلے 20 تک 4 بھیڑیں تھی، 1 بھیڑ، 2 بھیڑ، 3 بھیڑ، 4 بھیڑیں، اور 25 میں 5 بھیڑیں۔ اب آ جاتے ہیں چھٹے نصاب پر کہ 26 اونٹ۔ یہاں سے پہلے 5 بڑھتے آئے تھے، لیکن یہاں سے پھر 1 اونٹ بڑھا کہ 26 اونٹ، اور ان کی زکوٰۃ ایک ایسا اونٹ ہے جو دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ یہاں سے تھوڑا سا مختلف پہلے سے آ رہا ہے کہ پہلے زکوٰۃ کے طور پر بھیڑیں ادا کرنی تھی، لیکن یہاں سے زکوٰۃ کے طور پر اونٹ ہی ادا کرنا ہے۔ البتہ اس کی عمر تعین کر رہے ہیں کہ چھٹے میں مثلا اتنی عمر ہوگی، 7ویں میں اتنی، 8ویں میں آگے پڑھتے ہیں، اسی طرح ترتیب کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جب 25 سے 1 اونٹ بڑھ جائے، 26 ہو جائیں، تو اب ان کی زکوٰۃ بھیڑوں کی صورت میں نہیں دینی، بلکہ ان کی زکوٰۃ ایک ایسا اونٹ ہے جو دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ 2 سال کا اونٹ یعنی 1 سال مکمل کر چکا ہو اور دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، تو 26 اگر اونٹ ہو تو 1 اونٹ زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے۔ 7واں نصاب 36 اونٹ۔ اب یہاں پہ 26 سے ڈائریکٹ 10 اونٹ بڑھا کر، اور اس کی زکوٰۃ ایک ایسا اونٹ ہے جو تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ پہلے میں 1 سال مکمل ہو، دوسرے میں داخل ہو، اب اس میں 2 سال مکمل ہو، تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، ایسا اونٹ ہمیں زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا پڑے گا۔ 8واں نصاب 46 اونٹ، پھر 10 بڑے، اور ان کی زکوٰۃ ایک ایسا اونٹ ہے جو چوتھے سال میں داخل ہو چکا ہو، یعنی 3 سال مکمل کر کے چوتھے سال میں جو اونٹ داخل ہو چکا ہو، 46 اونٹوں پر ہمیں ایسا 1 اونٹ ادا کرنا پڑے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 9واں نصاب 61 اونٹ، اور ان کی زکوٰۃ ایک ایسا اونٹ ہے جو 5ویں سال میں داخل ہو چکا ہو، یعنی
4 سال مکمل کر کے 5ویں سال میں جو داخل ہو جائے 61 اونٹ پر ایک ایسا اونٹ دینا چاہیے۔ 10واں نصاب 76 اونٹ اور ان کی زکات 2 ایسے اونٹ ہیں جو تیسرے سال میں داخل ہو چکے ہوں، یعنی 2 سال مکمل کر کے تیسرے سال میں داخل ہوئے ہوں، ایسے 2 اونٹ، ایک نہیں، یہاں سے یہاں تک ایک اونٹ چل رہا تھا زکات کے طور پر، لیکن یہاں پر 76 سے آ کر 2 اونٹ ہو گئے ہیں، جو کہ البتہ یہاں تک عمر زیادہ تھی، یہاں سے پھر عمر اونٹ کی کم ہو گئی کہ تیسرے سال میں داخل ہونے والے 2 اونٹ زکات کے طور پر ہمیں ادا کرنے ہیں۔ 11واں نصاب 91 اونٹ اور ان کی زکات 2 ایسے اونٹ ہیں جو چوتھے سال میں داخل ہوں، یعنی 3 سال مکمل کر کے جو چوتھے سال میں داخل ہو جائیں، ایسے 2 اونٹ 91 اونٹوں پر ہمیں زکات کے طور پر ادا کرنے ہیں۔ آگے آ جاؤ 12واں نصاب 121 اونٹ، 12 نصاب ہیں ٹوٹل، ان میں سے یہ آخری نصاب ہے، 1 سے لے کر 11 تک ہم پڑھ کے آئے، یہ آخری 12واں نصاب ہے کہ 121 اونٹ اور اس سے اوپر جتنے ہوتے جائیں، ضروری ہے کہ زکات دینے والا یا تو ان کا 40 سے 40 تک حساب کرے اور ہر 40 اونٹ کے لیے ایک ایسا اونٹ دے جو تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، یا 50 کا اور ہر 50 اونٹ کے لیے ایک اونٹ دے جو تو چوتھے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ یعنی میں پہلے جو بتا کر آیا تھا کہ اس کا حساب جو ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ 5 کا حساب کرے، 40 کا حساب کرے، 50 کا حساب کرے، جس طرح سے وہ چاہے اپنا حساب کر سکتا ہے، البتہ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ زکات مکمل ادا ہو جانی چاہیے، اس میں سے زکات کے اعتبار سے کوئی حصہ رہ نہ جانا چاہیے، تو اس صورت میں حساب کرنا اس کے اختیار میں، جس طرح چاہے وہ اپنا حساب کر سکتا ہے، یعنی پہلے نصاب سے لے کر 12 نصاب تک جس طرح سے چاہے وہ اپنا حساب کر سکتا ہے، البتہ اس میں زکات جو ہے وہ مکمل ادا ہونی چاہیے۔ یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 121 اونٹ ہیں اور اس سے اوپر جتنے ہوتے جائیں، اس سے زیادہ جتنے بھی ہوں، ضروری ہے کہ زکات دینے والا یا تو ان کا 40 سے 40 تک حساب کرے، یعنی مثلا اس کے پاس 120 اونٹ ہیں، 40 40 40 اس طرح کر کے حساب لگائے، یا 121 کے حساب سے حساب لگے، جس طرح سے حساب لگانا چاہے اس کا اپنا اختیار ہے۔ جب 40 سے 40 تک کا حساب کرے گا تو ہر 40 اونٹوں کے لیے ایک ایسا اونٹ دے جو تیسرے سال میں داخل ہوا ہو، جیسے کہ ہم پہلے بتا کر آئے ہیں کہ 40 کا نصاب کتنا بنتا ہے تیسرے سال والا اونٹ، تو 40 کا حساب اگر لگائے گا تو مثلا ایک 40 پر تیسرے سال والا اونٹ تیسرے سال میں جو داخل ہوا وہ دوسرے 40 پر تیسرے سال والا، اسی طرح حساب کرتا جائے، یا 50 کا اور ہر 50 اونٹ کے لیے ایک اونٹ دے جو چوتھے سال میں داخل ہو چکا ہو، یا 50 کا حساب لگائے، تو اس صورت میں 50 کے اوپر ایک 4 سال میں جو داخل ہو چکا ہو چوتھے سال میں وہ ایک اونٹ دے دے،
یا اس کے علاوہ مثلا 40 اور 50 کا حساب کرے. اگر 40 اور 50 کا حساب کرتا ہے تو 40 پہ تیسرے سال میں داخل ہونے والا دے گا اور جو 50 بنے گا اس پر چوتھے سال میں داخل ہونے والا اونٹ دے دے گا. اس طرح وہ کر سکتا ہے. اور بعض موقعوں پر اسے اختیار ہے کہ یا 40 کا حساب کرے یا 50 کا، جیسے 200 اونٹ. لیکن ہر صورت میں اس طرح حساب کرنا ضروری ہے کہ کچھ باقی نہ بچے. کریں گے بعض موقعوں میں ایسے بھی اسے اختیار ہے کہ وہ 40 کا حساب کرے تب بھی اس کی مرضی ہے، 50 کا حساب کرے تب بھی اس کی مرضی ہے. جیسے کہ مثلا کسی کے پاس 200 اونٹ ہو، اب اس کی مرضی ہے 50 کا حساب کرے، اب اس کی مرضی ہے کہ 40 کا حساب کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس طرح حساب کرنا ضروری ہے کہ کچھ باقی نہ بچے، یعنی کوئی حصہ زکات سے باقی نہ بچ جائے. اگر بچے بھی تو 9 سے زیادہ نہ ہو. مثلا اگر اس کے پاس 140 اونٹ ہوں تو ضروری ہے کہ 100 کے لیے 2 ایسے اونٹ دے جو چوتھے سال میں داخل ہو چکے ہوں، اور 40 کے لیے ایک ایسا اونٹ دے جو تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو. یعنی 100 کو 50 کے حساب سے لگا کر اس کے 2 چوتھے سال والے اونٹ دے دے، اور 40 کو تیسرے سال والا ایک اونٹ دے دے جو داخل ہو چکا ہو. اور جو اونٹ زکات میں دیا جائے اس کا مادہ ہونا ضروری ہے. یعنی جو اونٹ، اگر اونٹ پر اونٹ کی زکات دے رہا ہے تو اس کا مادہ ہونا ضروری ہے. لیکن اگر چھٹے نصاب میں اسے مادہ اونٹ نہ ملیں کہ جو 2 سال کے ہوں تو 3 سال کا نر اونٹ بھی کافی ہے. کہہ رہے کہ چھٹے نصاب میں کیونکہ ہمیں 2 سال کا اونٹ دینا تھا اور ہمیں دینا ہے مادہ تو مؤنث، تو یعنی اونٹنی، تو 2 سال کی اونٹنی اگر اس کے پاس کریں کہ نہ ہو تو 3 سال کا نر اونٹ بھی کافی ہے. یعنی اس کے بدلے میں وہ 3 سال کا نر اونٹ بھی دے سکتا ہے مادہ کے 2 سالہ مادہ کے بدلے میں. اور اگر وہ بھی نہ ملے تو ہر طرح کی خریداری کا اختیار ہے. یعنی کہ اگر وہ بھی نہیں ملتا تو اس کے بدلے میں کوئی بھی چیز خرید کر وہ اس کے بدلے میں دے سکتا ہے، اسے اختیار ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1875. 2 نصابوں کے درمیان زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جیسے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا تھا ابتدائے نصاب میں کہ ایک نصاب سے، اور ہم سونا چاندی میں بھی اس کو بیان تفصیل سے کر کے آئے تھے کہ نصاب 2 نصابوں کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک نصاب سے دوسرے نصاب تک پہنچنے کے درمیان جتنا حصہ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. مثلا کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں اس پر زکوٰۃ ہے. اب کسی کے پاس 6 ہیں، زکوٰۃ چھٹے پر نہیں ہے. اگر 7 ہیں تو چھٹے اور 7ویں پہ نہیں ہے. اگر 8 ہیں تو چھٹے 7ویں 8ویں پر نہیں ہے. اور اگر 9 ہیں تو چھٹے 7ویں 8ویں 9ویں پر نہیں ہے. اور جب 10 ہو گئی، 10 تعداد ہو گئی تو اب 10 پر واجب ہے. یہ ہے 2 نصابوں کا فائدہ اور فلسفہ کہ درمیان میں جو ہوتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. کہہ رہے کہ 2 نصابوں کے درمیان زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لہذا اگر ایک شخص جو اونٹ رکھتا ہو ان کی تعداد پہلے نصاب سے جو 5 ہے بڑھ جائے
تو جب تک وہ دوسرے نصاب تک جو 10 ہے نہ پہنچے ضروری ہے کہ فقط 5 پر زکات دے. یعنی اگر 10 سے 5 سے بڑھ کر 10 تک نہیں پہنچتی تو درمیان والوں کی نہیں دینی, اور اگر 10 تک پہنچ جائے تو پھر 10 کی زکات دینا ضروری ہے. اور باقی نصابوں کی صورت بھی ایسی ہی ہے. مثلا اگر 10 تک پہنچ گئی, اب 11واں 12واں 13واں 14واں اس پر زکات نہیں ہے. جب 15 ہو جائے, اب 15 پورے 15 پر زکات واجب ہے. اسی طرح اگر 15 کے بعد 16واں 17واں 18واں 18واں 19واں زکات نہیں ہے. جب 20 ہو جائے تو پھر 20 پر زکات واجب ہے. اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا کہ جتنے جتنے بڑھتے جائیں گے اس میں جو درمیانی والے ہیں ان پر زکات واجب نہیں ہوگی, اور جب دوسرے نصاب تک پہنچ جائے گا تو تمام پر. مسئلہ نمبر 1876. گائے کے 2 نصاب ہیں. پہلا نصاب 30 ہے. جب کسی شخص کی گایوں کی تعداد 30 تک پہنچ جائے اور وہ شرائط بھی پوری ہوتی ہوں جن کا ذکر کیا جا چکا ہے, تو ضروری ہے کہ گائے کا ایک ایسا بچہ جو دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو زکات کے طور پر دے. اور احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ بچھڑا ہو. اچھا, کہہ رہے کہ گائے کا پہلا نصاب جو ہے وہ 30 ہے, اور اگر کسی شخص کے پاس 30 گائیں ہو جائیں, وہ شرائط جو کہ ہم پہلے عمومی زکات کی بیان کر کے آئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شرائط جو کہ ہم مخصوص حیوانات کے ساتھ بیان کر کے آئے ہیں, وہ ساری کی ساری شرائط اگر پوری ہوتی ہوں تو ضروری ہے کہ اس پر 30 جو نصاب پہنچا ہے اس کی زکات ادا کرے. اب زکات کتنی ہوگی؟ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا بچہ جو دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو. 30 گایوں پر گائے کا ایک ایسا بچہ جو دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو, یعنی 1 سال مکمل کر کے دوسرے میں داخل ہو چکا ہو, وہ زکات کے طور پر دے. اور یہاں پر ایک آخری بات جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ بچھڑا ہو, یعنی گائے کا وہ بچہ مادہ ہونا چاہیے. احتیاط واجب ہے, یعنی آیت اللہ سیستانی صاحب کہتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ وہ نر ہو, مادہ نہ ہو, بچھیا نہ ہو بلکہ بچھڑا ہو. یہ احتیاط واجب ہے. تو اس کے ذریعے سے گائے جو 30 گائے ہیں پہلا نصاب, ان کی زکات ادا کرنی چاہیے. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.